أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وعلى رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام
والسلام على رسول الله وآله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعداء الله أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. جتنے بھی ہمارے اس وقت ہم سے مخاطب ہیں اور ہم ان سے مخاطب ہیں اور وہ وقت دے رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں سلام ہے. سب سے اہم چیز ہمارے لیے ایک بہترین سوسائٹی بنانے کے لیے، ایک بہترین سماج بنانے کے لیے انسان پہلے اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو سنوارے اور بنائے. اس لیے کہ سماج الگ سے کوئی وجود خارجی نہیں رکھتا. سوسائٹی الگ سے ہم سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. ہم الگ الگ جو فرد ہیں، یہی سارے جب جمع ہوتے ہیں تو ایک اجتماع تشکیل پاتا ہے، ایک سماج بنتا ہے. اب سماج میں جو فضا ہے وہ وہی فضا سامنے آئے گی کہ جو ہم نے اپنے آپ کو بنایا اور سنوارا ہے. یعنی جو ہماری عادتیں ہیں، جو ہمارے صفات ہیں، جو ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے، ہمارے بولنے کا طریقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم روایات کے اوپر نگاہ ڈالیں تو اس میں جو خطاب ہوا ہے وہ زیادہ تر اخلاقی جو خطابات ہیں یا اخلاقیات ہیں، اس میں انسان کو خود کو خطاب کر کے اس کو بنانے کے لیے کہا گیا. اپنی گفتگو کو بہتر بناؤ، اپنے عمل کو بہتر بناؤ. جب ہر آدمی اس پر عمل کرنے لگے گا تو ایک بہترین سماج بنے گا. اور ہم اور آپ جو جس سماج کا انتظار کر رہے ہیں وہ سماج ہے کہ جو امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہمیں نظر آئے گا. تو آیا ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ جب ہمارا وہ آخری امام آئے گا اور پردہ غیب سے باہر آئے گا اور ظہور اس کا ہوگا تو کیا وہ اپنے ساتھ ایک سوسائٹی لے کر کے آئے گا، اپنے ساتھ ایک سماج اٹھا کر کے لائے گا اور ہم کو ہٹا کر کے وہ سماج یہاں رکھ دے گا؟ یا نہیں. انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اس سماج کو بنانے کے لیے ابھی سے آمادہ رہیں، تیاری کریں. ہم سب لوگ اپنے اپنے آپ کو الگ الگ احادیث کی روشنی میں، جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے جس طریقے کی زندگی گزاری ہے، جس طریقے کی تاکید کی ہے، اس کو ہم اپنائیں. ابھی جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم. اے میرے نبی، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا. جب اخلاق کی باری آئی ہے تو بھی خداوند عالم نے خطاب کر کے یہی کہا ہے کہ ہم نے تم کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے. اور جب تعلیم کے مرحلے میں خداوند عالم نے خطاب کیا ہے ہمارے نبی کو، وہاں پر بھی یہی کہا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس آیت سے پہلے جو جملے ہیں وہ یہ کہ ہم نے جو چیز سے تم کو نوازا ہے، جس علم سے تم کو نوازا ہے، جس دولت علم سے ہم نے تم کو آراستہ کیا ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اور یہ فضل اس کا تمہارے پر بہت عظیم فضل ہے. اس کا مطلب ہماری آراستگی، ہم کو بہتر بنانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنا ہوگا، اور جو ہم نے سیکھا ہے اپنی اس تعلیمات کو کیسے ہم اخلاق میں پیرو کر کے پیش کریں دوسروں کے سامنے، کیسے ہم اپنی شخصیت کو، اپنی ایمیج کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے خود بنائیں. اخلاق میں ہمیں سب سے پہلے اپنی زبان کو بہتر بنانا.
زبان کے مرحلے تک لیکن ہم محدود نہیں رہیں گے. زبان کے مرحلے کے بعد جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی اور ہم بول رہے ہیں اس کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا. ہمارے یہاں روایات احادیث ہیں. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم. خطاب کس سے ہے؟ ہم سے اور آپ سے ہے کہ تم لوگوں کو زبان کے علاوہ کسی چیز کے ذریعے سے دعوت دو. تم مبلغ بن جاؤ لوگوں کے لیے, تم داعی بنو لوگوں کے لیے, بغیر السنتکم, زبان کے علاوہ. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو بولنا نہیں ہے, ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ خود ہمارا عمل بولے. ہماری زندگی کے بارے میں, ہمارے اطوار کے بارے میں, ہماری عادات کے بارے میں خود لوگ طے کر لیں کہ یہ کس مکتب سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ ہمارے جو بھی بچے اور بچیاں اس معارف میں شریک ہیں, بہترین موقع ہے جو ہم کو ہمارے بزرگوں سے یہ سرمایہ ملا ہے, چاہے وہ محرم کا موقع ہو, چاہے وہ سفر کا موقع ہو, چاہے ماہ رمضان کا موقع ہو, اور یا اس وقت جو یہ عزائے فاطمیہ کا دور چل رہا ہے. اس میں بہترین موقع ہے کہ ہم معارف اہل بیت کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچائیں, زبان کے ذریعے سے بھی, اپنے عمل کے بھی ذریعے سے بھی, اور وہ تعلیمات, وہ سماج جو ہم کو اہل بیت نے دیا ہے. آپ دیکھیں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے, اگر ہم اہل بیت کے محاسن کو, اہل بیت کی تعلیمات کو جیسے انہوں نے ہم تک پہنچایا چھوڑا ویسے ہی ہم پہنچا دیں. حدیث میں آواز دی جا رہی ہے ہمیں اور آپ کو کہ لو عرفوا یا لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان جائیں, ہمارے محاسن کو جان جائیں, جو ہمیں صفات حسنہ, جو کوالٹیز ہیں, ان کوالٹیز کو تمہیں پہنچانا ہے. اپنی طرف سے کوئی بیل بوٹے لگانے کی ضرورت نہیں. اصل اہل بیت کا کلام, اہل بیت کے عمل میں یا ان کے کلام میں یا ان کے قول میں کوئی ایسی کمی ہے ہی نہیں کہ جس کمی کو ہم اپنی گویا لفاظی کے ذریعے سے بڑھائیں اور کہیں کہ کچھ کمی رہ گئی ہے اس لیے ہمیں ضرورت پڑ رہی. لہذا امام فرماتے ہیں کہ صرف تم ہماری باتوں کو پہنچا دو. ہمارے استاد آقا محسن وحید, آقا وحید خراسانی کے بیٹے ہیں, ان سے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی. کہتے ہیں آسٹریلیا میں ہمارے ایک شاگرد وہاں پہنچے. جب شروع میں پہنچے آسٹریلیا میں تو انہوں نے وہاں کے جو محبان اہل بیت تھے انہوں نے وہاں کے چینل سے وقت مانگا کہ ان کو 10 منٹ کا وقت دے دیا جائے. ظاہر ہے وہاں کا غربی چینل, اس نے کہا نہیں اتنی آسانی سے نہیں ملتا اور یہ وہ. بارہ تو ان لوگوں نے پیسہ خرچ کر کے اس چینل پر ایک سلیٹ خریدا کہ اس موقع کے اوپر ہم یہ 10 سے 15 منٹ جو ہیں بیان کریں گے معارف اہل بیت. وہ کہتے ہیں ہم یہ تھے کہ پریشان متحیر کہ ہم کو اتنی زیادہ قیمت دے کر کے یہ ہم کو سلیٹ ملا ہوا ہے اور یہ وقت ملا ہے تو ہم کیا بیان کریں. آخر میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کریں گے بلکہ تحف العقول, انہوں نے کتاب روایات احادیث کی, کہا اس میں سے صرف کلام ائمہ کو ہم نے انتخاب کیا وہاں کی فضا کے اعتبار سے اور اس کا صرف ترجمہ کر دیتے تھے. یہ دھیرے دھیرے جتنا انہوں نے پیسہ بھرا تھا, جب وہ پیسہ پورا ہو گیا تو ظاہر ہے یہ پروگرام کینسل ہو گیا, رک گیا. تو کہتے ہیں اب جو اس چینل کے مخاطب تھے ان مخاطبین نے اس چینل والوں کو اتنے زیادہ میسیجز کیے, اتنے زیادہ خطوط لکھے, جو بھی طریقے تھے ان کو مجبور کیا کہ آپ نے وہ پروگرام کیوں بند کر دیا. ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ آئیے, آپ پروگرام کیوں نہیں کریں. وہ کہنے نہیں بھائی میرے پاس ابھی فی الحال اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں دوبارہ جمع کر پاؤں. تو کہتے ہیں چینل والوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو پیسہ دیں گے اس لیے کہ اب
اتنی مانگ ہے اس برنامے کی، اس پروگرام کی، اس گفتگو کی جو آپ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا چینل جو ہے اس سے آگے بڑھ رہا ہے. تو اب یہاں پر انہوں نے روک کر کے، ہم لوگوں کو بھی درس اخلاق دے رہے تھے، روک کر کے کہا کہ دیکھو ہم کو صرف اگر اہل بیت کی باتوں کو پہنچا دیں، ہم ان کے کلام کو، سلیقہ ہمیں انتخاب کرنا ہوگا، زبان ہمیں انتخاب کرنا ہوگی، سماج کی جو گویا احتیاط ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو اہل بیت کے کلام کو، ان کی خوبیوں کو اگر ہم پہنچا دیں تو لوگ اس طریقے سے جڑتے ہیں، اس لیے کہ ان کا پیغام فطری ہے، نیچر سے مطابق ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو، ان کی خوبیوں کو، ان کے اخلاق کو، ان کی تعلیمات کو سلیم الفطرت لوگوں کے نزدیک پہنچے اور کو ایکسپٹ نہ کرے. ممکن ہے ایکسپٹ کرنے میں کچھ مرحلے ان کو طے کرنا پڑے. یہی وجہ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم جس وقت جس معاشرے اور سماج میں آئے تھے، اس معاشرے کو اگر آپ دیکھیں اور مطالعہ کریں، ہمارے بچے جو بھی ہیں وہ کبھی سرچ کریں، تھوڑا دیکھیں کہ رسول اکرم جس معاشرے میں بھیجے گئے تھے وہ کون سا معاشرہ تھا، کیسی سوسائٹی تھی. کوئی بھی اخلاقی معیار وہاں پر باقی نہیں تھا. جتنی چیزیں آج ہم بعنوان بد اخلاقی جانتے ہیں وہ ساری چیزیں اس وقت موجود تھیں. لیکن رسول اکرم اسی سوسائٹی میں گئے، اسی ماحول میں گئے. رسول اکرم بولے نہیں اس وقت، کیونکہ بولنے کا موقع نہیں تھا، صرف آپ نے عمل کر کے دکھایا. لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ بولنے چالنے کا طریقہ، ان کے ساتھ معاملات کا طریقہ، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا طریقہ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین کا بیشترین حصہ اگر یعنی مطلب مبالغہ نہ ہو تو شاید 2/3 جو ہے انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں. 1/3 عبادات ہوگا. حتیٰ اگر قرآن کی آیات کو آپ اٹھا کر کے دیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا زیادہ لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس سوسائٹی میں لوگ جتنے لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے، ایک انسان بے تنہائی زندگی گزار ہی نہیں سکتا. اس کو اپنے آپ کو بیچ میں رکھ کے یہ طے کرنا ہوگا کہ اس کا رابطہ کن کن لوگوں سے ہے. وہ اس کا خود کا رابطہ اپنے سے، اس کا رابطہ اس کے خالق سے، اس کا رابطہ اس دوسری مخلوقات سے جو اس کے اطراف میں اس جیسے انسانوں سے. حتیٰ یہ نہیں بلکہ اس عالم طبیعت سے اس کا رابطہ. ان تمام رابطوں کے اصول و حقوق بیان کیے گئے. جس زمین پر ہم پیر رکھ رہے ہیں، جس پانی کو ہم استعمال کر رہے ہیں، جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس آسمان کے نیچے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس سورج کی روشنی سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، ان ساری گویا عالم طبیعت کے حقوق بیان کیے گئے. اتنا نازک، اتنا لطیف دین اور اس کی تعلیمات ہیں جو ہم کو رسول اور ان کی اولاد کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. ہم کسی ہرے بھرے درخت کے قریب جا کر کے استنجا نہیں کر سکتے، منع دیے. ہم ہرے بھرے درخت کی پتی اور کلی توڑ نہیں سکتے بغیر کسی وجہ کے، اس لیے کہ اس میں حیات ہے. ہم ٹھہرے ہوئے پانی میں جا کر کے نجاستوں کو منتقل نہیں کر سکتے، منع دیے، اس لیے کہ اس کو حقوق ہیں. اب جب طبیعت کے جس عالم طبیعت میں ہم رہ رہے ہیں ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، تو بھی جاندار جس کو ہم اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جانوروں کے کیا حقوق ہوں گے، پھر جن لوگوں کے درمیان جن کے احسانات ہمارے اوپر ہیں، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو. اب جو امام سجاد علیہ السلام نے اللهم صل على محمد
سے رسالت الحقوق ہے، اس کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں. یہ وہ چیزیں جو ہمارے بچوں اور بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے. آج زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، طرح طرح کی جو ہے تعلیمات کو منتقل کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے آئین و مکاتب پیش کر کے انسان کو پوری طریقے سے کیپچر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر ہم کو اپنے سرمایہ کے بارے میں علم نہیں ہوگا، خاص طور سے ہماری بچیاں، ان کو تو بہت زیادہ اپنے اس سرمایہ کا علم ہونا چاہیے. اصل ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو اپنا سمجھ لیں، مگر اس کو کہ جس کو ہمارے دین نے کہا ہے. سب سے نزدیک ترین انسان سے اگر کوئی ہے تو اس کا خالق ہے. اس کا خالق نے اس کو ایک اعزاز دیا، عزت دی ہے. اسی لیے کہ ہمارے دین نے عزت نفس کا ایک بڑا مقام رکھا ہے. گھر میں وہ پیار و محبت کی ایسی فضا ہو کہ بھائی بہن میں اتنا پیار ہو کہ بہن کو اگر کسی کام کی ضرورت پڑ جائے تو سب سے پہلے وہ اپنے بھائی سے کہے. اگر بھائی کو کسی طرح کی احتیاج پڑ جائے جس میں خاتون سے مدد لینا پڑتی ہے، تو سب سے بہترین اس کے لیے مددگار اس کی بہن ہے. بجائے اس کے کہ ہم موبائل کے اوپر میسیجز کے ذریعے طے کریں گے کون کس کو ہمارا درد ہے، اور وہ میسیجز کے ذریعے چاہے کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. قطعاً اس ایسے ماحول میں ہمیں اور آپ کو الرٹ رہنا ہے کہ جو ہم کو جانتا نہیں، جو ہم کو پہچانتا نہیں، اس کو کیسے ہمارا درد ہوگا. لہذا رسول اکرم جس معاشرے سماج میں آئے تھے وہ کیسا معاشرہ اور سماج تھا، جس کی معلومات ہمیں ہونا چاہیے. اس کے بعد کیا ایسا کیا کہ ابھی پیغام رسالت آپ نے نہیں پہنچایا، ابھی اپنے آپ کو بنوان نبی نہیں بتایا ان لوگوں سے، لیکن وہ آپ کو سچا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو امین کہہ رہے ہیں. آخر جس معاشرے میں لوٹ کھسوٹ افتخار سمجھا جاتا ہو، اس معاشرے میں ایک ذات کو، ایک شخص کو بعنوان امین کہا جائے اور اس کو امین کا لقب مل جائے، اس کا مطلب یہ امانت اور خیانت کا فرق آپ کے عمل نے پیش کر دیا، بتا دیا کہ دیکھو خیانت کیا اور امانت کیا. جہاں لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہو اور اس کو بعنوان عزت سمجھا جائے، افتخار سمجھا جائے، وہاں کچھ تو ایسی اس طریقے سے رسول اکرم نے زندگی گزاری. ہمارے بچے اور بچیوں کو پتا ہوگا کہ جب آپ نے ہجرت کا سفر شروع کیا ہے تو آپ اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو وہاں چھوڑ کر کے آئے تھے. اور صرف علی ابن ابی طالب وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا بھی ابھی مکے میں تھی. اور فاطمہ کیوں تھی، کبھی غور کیا آپ کا سن سفر کے وقت کتنا ہوگا؟ یعنی جناب فاطمہ زہرا مکے میں کتنے سال کی تھی کہ آپ کو چھوڑا ہے وہاں پر؟ ہمارے علماء نے جنہوں نے تجزیہ اور تحلیل کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا بچپنا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تقریباً 8 سال کا سن ہوگا. 8 الی 9 کے اسی کے درمیان میں. اگر ہم دوسرے فریق کی روایتوں کو لے لیں تو تقریباً 16-17 سال. اس لیے کہ ہم 18 کے قائل ہیں، 28 کے قائل ہیں. تو بھی ایسا آیا سن ہے اس خاتون کا، اس بچی کا، جس کو آج ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں بچی تو ہے 15, 16, 17 سال کی، لیکن دین اسلام نے اور رسول اکرم نے اپنی بیٹی کو کہاں پر پہنچایا ہے کہ جن خواتین کو مدینے میں چھوڑ کر کے آئی ہیں کہ وہ بعد میں آئیں، ان کے لیے تکیہ گاہ ہیں، یہ ان کے لیے یہ خاتون پناہ گاہ ہے کہ اگر خواتین کو خوف اور ڈر اور ہراس محسوس ہو تو وہ فاطمہ سے آ کے پناہ لیں. اور سائیکولوجی طور پر ان کو احساس ہو کہ نہیں، رسول اکرم جب اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ کر کے گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس رسول نے ایسا انتظام کیا ہوگا جو ہم کو بڑی حفاظت کے ساتھ مدینے پہنچائے. لہذا علی ابن ابی طالب وہاں پر چھوڑ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو امانتیں
مکے کے مشرکین و کفار کی طرف سے رسول خدا کے پاس سونپی گئی تھی بطور امانت کے، تاکہ وہاں محفوظ رہیں گی یہ چیزیں. میں تو سمجھتا ہوں ممکن ہے ان میں کچھ خواتین بھی ہوں گی کہ جو جن کا مال ہوگا انہوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ کے ذریعے سے یا خواتین کے ذریعے سے اس گھر میں رکھائی ہوں گی. تو اب کوئی ایسی خاتون ہو کہ جو اس امانت کو صاحب امانت تک پہنچا سکے. تو یعنی ابھی جس سماج اور معاشرے میں ابھی دین نہیں آیا ہے، دین الہی کا پیغام نہیں پہنچایا گیا ہے، لیکن اخلاق محمدی ایسا ہے کہ اس اخلاق محمدی میں لوگوں نے آپ کو امین کہا، آپ کو صادق کہا. اب یہ اس کو خطاب خداوند عالم کر رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے رسول تم خلق عظیم پر فائز ہو. اور جب اخلاق کا لوہا منوا لیا، جب انسانیت کا لوہا منوا لیا، جب پیار و محبت کا لوہا منوا لیا، اب پیغام الہی پہنچا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے درمیان ہم کو رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا. اور پھر آپ اپنی بعثت کا مقصد کیا فرما دیں؟ وَإِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تمہارے درمیان اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے. اس کا مطلب اہم ترین مقصد بعثت مکارم اخلاق کو اعلیٰ ترین مدارس تک پہنچانا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ اگر دعوائے محبت محمد اور آل محمد کر رہے ہیں تو سب سے پہلے پھر ہمیں حق ہے کہ ہم تعلیمات اہل بیت کو دنیا تک پہنچائیں. سب سے پہلے خود ہم اس کو ایڈاپٹ کریں، حاصل کریں، جس کو کہتے ہیں عام زبان میں ہمارے آپ کے اساتذہ بھی کہتے ہوں گے کہ اس طریقے سے اس کو یعنی سیکھو کہ جیسے گھول کے پی لیا. کیا مطلب؟ ہماری عادت ثانوی بن جائے، جس کو کہتے ہیں ملکہ ہو جائے کسی چیز کا، سچ بولنے کا ملکہ ہو جائے، سچ سننے کا ملکہ ہو جائے، اچھی زندگی گزارنے کا ملکہ ہو جائے. وگرنہ دنیا کو خداوند عالم نے اچھوں کے لیے خلق کیا ہے، مومنین و مومنات کے لیے خلق کیا ہے. خود خداوند عالم بھی راضی اس بات پر ہوگا کہ اس سرزمین کے اوپر سارے لوگ اچھے ہوں، اچھا بولنے والے ہوں، اچھا عمل کرنے والے ہوں. اس نے اصول بتا دیے، طریقے بتا دیے، راستے بتا دیے، ان راستوں پر آگے چلنے والے بتا دیے، لیکن انتخاب کی صلاحیت تو اس نے ہمیں دی ہے، سلیکشن کی صلاحیت تو اس نے ہمیں دی ہے. اگر چاہتا 5ویں امام سے روایت ہے، اگر زبردستی بالجب چاہتا پوری دنیا کو بہتر بنا دے تو پھر یہ رسول ہمارے جد رسول اکرم زیادہ سزاوار تھے اس بات کے کہ رسول کے ہاتھوں ساری چیزیں بالجبر اچھی ہو جاتی، سب موحد ہو جاتے، سب اللہ والے ہو جاتے. اس کا مطلب ہم جس سماج کا انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہو، اس میں ہمیں ہمارا رول ہونا چاہیے. یہ ہمارے بچے بچیاں جو بھی شریک ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس ایک پلان ہونا چاہیے کہ اگر امام آئے، کیا آرزو ہے میری، کیا تمنا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں. دعائے عہد میں ہم کیا ہے ہم کو بتایا گیا ہے، جو صبح ہر روز دعائے عہد کے لیے کہا ہے کہ اگر 40 صبح نماز صبح کے بعد اگر کسی نے دعائے عہد کی تلاوت کی ہے تو وہ ظہور میں شریک ہوگا، امام کا دیدار ہوگا. اور اگر ظہور سے پہلے اس کی موت حتمی ہے تو اس کو قبروں سے نکالا جائے. اس دعا میں عیناً وہی جملے فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي، میرے پروردگار مجھ کو میری قبر سے نکالنا اور آمادگی کے ساتھ نکالنا، تاہم اپنے امام کی اطاعت کے لیے دوڑیں.
تو ہمارے ذہن میں جو آرزو اور تمنا ہے کہ ہم کو یہ رول ملے، ہم یہ کریں گے، تو اس کے لیے ہمیں تمرین کرنا ہوگی کہ نہیں؟ اس کے لیے ہمیں مشق کرنا ہوگی کہ نہیں؟ اگر کہیں بھی یہاں جگہ نکلے اور ہمیں اس جگہ میں دلچسپی ہو کہ ہم بھی چلے جائیں، ہمیں یہ جاب مل جائے، تو پھر انسان کہتا ہے، عقل مند یہ ہے کہ بھئی آپ نے کورس کیا یہ والا، آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، نہیں تو ٹریننگ کر لیے۔ ادنا سی فوج میں اگر جانے کا ہمارے جوانوں کو شوق ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے بدن کو اصلاح کرتے ہیں، دوڑنا روزانہ اتنی ریہرسل، اتنی زیادہ کثرت کرتے ہیں کہ اگر وہ پہلا ایگزام ہو تو وہ پہلے ایگزام کو بیٹ کر سکیں، نکال سکیں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ امام جب آئیں گے تو اشارہ کریں گے، اجی مجی لا ترجی، ہو جا سب صحیح ہو جائے۔ اگر ان کے آنے کے بعد زمین اپنے خزانے اگلے گی اور آسمان سے باران رحمت کا نزول ہوگا، تو جب امام آئیں گے تو ہر ایک کے شعبے کے اعتبار سے تو انتخاب کریں گے۔ ان کی حکومت میں خواتین، بچیوں کی جو ضرورتیں ہیں، خواتین کی جو ضرورتیں ہیں وہ خواتین کے ذریعے سے حل ہوں گی۔ شریعت محمدی تو یہی شریعت رہے گی نا، محرم و نامحرم تو یہی ہوگا، یہ سب بدل جائے گا۔ ایسا حدیث میں ہے کہ امام کے ظہور کے بعد ہم جب امام کے لیے جو روایات دیکھتے ہیں کہتے ہیں اسی دعا ہے آپ کی، اس دعائے ندبہ جو تلاوت ہم کرتے ہیں اس میں کیا ہے؟ مجدد سنت نبوی ہے، محیی سنت نبوی ہے، بدعتوں کو مارنے والے، ختم کرنے والے، نابود کرنے والے ہیں۔ اور اتنا زیادہ سماج و معاشرے میں تبدیلی آ چکی ہوگی امام کے ظہور سے پہلے، جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہوں گے، اور جب امام آئیں گے اور جب وہ سنت نبوی کو پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو دین محمد، ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں۔ تاتی بدین جدید، تم تو ایک نیا دین لے کر کے آ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنا زیادہ اصل دین سے ہم دنیا والے دور ہو چکے ہوں گے کہ جب اصلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین امام سے دیکھیں گے تو احساس یہ ہوگا کہ یہ نیا دین ہے۔ بس اگر ہمیں انتظار ہے امام کا، کہ یقیناً ہمارے بچے اور بچیوں کو انتظار ہے اور وہ دعائیں فرض پڑھتی ہیں، اور دعا ہر روز بہترین ہمارے لیے عبادت جو قرار دی گئی ہے وہ انتظار ہے۔ اگر بہترین عبادت انتظار ہے تو عبادت تو بغیر عمل کے نہیں ہو سکتی۔ سستی کو تو نہیں کہتے انتظار۔ آپ بتائیے، ابھی مثلا ہم وہاں انتظار کر رہے تھے تو انتظار کے ساتھ تو ایکٹیویٹیز بھی تھی میری، کبا بھی صحیح کر رہے تھے اور جلدی جلدی جو ہے شرٹ بھی ڈھونڈ رہے تھے اور موزے بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہمیں انتظار ہے کہیں جانے کا۔ یہاں اگر آپ لوگ انتظار کر رہے تو جلدی کہیں چیئر ویئر صحیح ہو رہی ہوگی، تار وار صحیح ہو رہا ہوگا، وار صحیح کہ دیکھو کہ یہ وائر صحیح ہے، غلط تو نہیں ہے، ابھی کلاس ہونے والا ہے ابھی۔ اس کا مطلب انتظار یعنی عمل، انتظار یعنی تحرک، انتظار یعنی آمادگی۔ تو ہمارے بچے اور بچیاں، ان کے لیے بہترین عبادت انتظار ہے ان کا، اور انتظار سنقیت منتظر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں یہ جو انتظار کے ساتھ ایکٹیویٹیز ہوں گی، جو اقدامات ہوں گے، اس میں سنقیت نظر آ رہی ہے، یعنی مناسبت، یعنی رنگ، ہم رنگی ہونا۔ یہاں پر انتظار مثلا اس بحث کا تھا، لیکن ہمارے بچے جو ہے بیٹ بال ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس مناسبت نہیں ہے تو ایکٹیویٹیز، ہے تو اقدام، ہے تو تحرک، لیکن اس کا مطلب اقدام نہیں۔ ہاں کبھی کوچ آ رہا ہو، جمعے کا دن ہو، بعد ظہر ہو، 4-5 بجے، اب کوئی کرکٹ کی ٹیم آ رہی تھی تو اس ٹائم بیٹ بال ڈھونڈا جا رہا ہوگا، اور یہ ڈھونڈا جائے اور صحیح سے شوز اور ساکس وغیرہ، تو یہ اس وقت مناسبت رکھتا ہے انتظار۔ تو ہم اگر امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے بچے اور جوان اور ہم سب لوگ، تو ہمیں جس چیز میں تخصص ہے، جس میں ہمیں لگاؤ ہے، جس میں ہمارا شوق ہے،
اور وہ شوق واقعاً ویسا ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ ہم اگر امام آئیں گے تو بے درد خور ہوں گے، کسی کام آ سکیں گے۔ ہم اگر جھاڑو دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ہمیں آمادہ ہونا ہے۔ اگر امام، اب ہمیں سلیکٹ تو نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ ہم منتظر ہیں، امام نے کہا جاؤ مدرسے میں جھاڑو لگاؤ، ہمیں طے ہے، ٹھیک ہے امام نے، اس کا مطلب ہمیں اس سے زیادہ ایبلٹیز نہیں ہے، لیکن ابھی سے ہم بیٹھے رہیں یہ سوچ کے کہ ہمیں جھاڑو لگانا ہے، اس کا مطلب ہم بھاگ رہے ہیں، ذمہ داریوں سے فرار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ جھاڑو تو کوئی بھی لگا لے گا، کسی سے بھی کہہ دیا جائے گا جھاڑو صاف کر دو، لیکن کفر و شرک کو جھاڑو لگانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا، بد اخلاقی کے صفائی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا، پھر اس کے لیے تنکوں کی جھاڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام، اولاً ہم خود یا ہم جیسے لوگ اور ان اہم ترین ایام میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، یا اس کے بعد جو رجب شعبان کہ جن مہینوں کی ایک فضیلتیں ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے اور آمادگی کے بعد بھی ماہ رمضان میں قدم رکھتا ہے اور پھر وہ مہمان خدا قرار پاتا ہے۔ کتنا رحیم و کریم و خدا ہے، اس نے کتنا زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے انتظام اور اہتمام کیا۔ ہم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے دسترخوان بچھا دیا، ایسا نہیں کہ ہمیں بلا کے بٹھا دیا جائے پھر پلیٹیں اور ڈشیں آئیں۔ اس نے نزاکتوں کا اتنا خیال رکھا ہے۔ ہمیں بھوک کا احساس بعد میں اس نے پیدا کیا میرے اندر، پہلے بھوک کو ختم کرنے کے لیے وسائل پہلے خلق کیے۔ ہمیں احساس تشنگی بعد میں ہوئی ہے، اس نے دریاؤں کو پہلے خلق کیا ہے۔ اتنا زیادہ ہمارا خیال رکھنے والا، اور اب ہم سے وہ کہتا ہے تم اپنے آپ کو بناؤ، جس سوسائٹی میں رہ رہے اس سوسائٹی کو بناؤ۔ دیکھو ہم نے تمہارے لیے یہ تمام آئیڈیل معین کیے ہیں، بتائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اگر رسول اکرم ہیں تو ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی، خود آپ کی زندگی کس طریقے سے گزری ہے، پوری رات مصلی عبادت پر ہیں۔ آپ کے بڑے بیٹے امام حسن ہیں، آپ کا بھی بچپن ہے، کہتے ہیں یا اماں پوری رات گزر گئی، اماں آپ نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی؟ آپ نے فرمایا یا بنیا الجار سنت، فرسٹ دا نائبر، سب سے پہلے پڑوسی۔ یہ معیار کس نے دیا ہے؟ جس نے اس طریقے کی تعلیمات پیش کی۔ آنے والا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ایک ضرورت مند ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ ہم علی نے آ کر گھر میں یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ایک فقیر آیا ہے، بھوکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا بنت رسول، اے رسول کی بیٹی، میرے ساتھ ایک مہمان آیا ہے۔ اخی یہ اخلاق آپ کو کس سے ملے گا؟ کس آئین، کس دین کے پاس، کس مذہب کے پاس یہ شخصیتیں ہیں؟ اور وہ اپنے جھوٹے اخلاق کے ذریعے سے دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو اتنے اصلی اخلاق، اصلی کردار موجود ہے۔ بی بی فرماتی ہے کہ ابو الحسن میرے بچوں کے بابا، گھر میں کچھ نہیں ہے، ما فی بیتی شیء، کچھ نہیں ہے، الا قوت الصبیہ، چند لقمے ہیں جو میری بچی کے لیے، ولیکن اؤثر علیہا، لیکن میں اس کو بھی اثار کر دوں گی، میں آنے والے مہمان کو ایسے نہیں واپس کروں گی، اس کو بھی میں اپنی بچی کو بھوکا اپنے سینے پر سلا لوں گی۔ یہ ضرورت ہے پہلے مرحلے میں اپنا، خود ہم اپنائیں۔ اور اگر
ہم نے اس کردار کو اپنا لیا، اس کا ہم عکس بن جائیں، سایہ بن جائیں. بی بی کی یہ زندگی گھریلو کہ اگر مسجد میں جانے والا ضرورت مند جائے اور مسجد میں اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو مسجد سے یکسر ایک بال اتفاق لوگ کہیں گے اس گھر میں جائیے آپ کی مشکل پوری ہو جائے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بی بی کے چاہنے والے ہر محلے ہر علاقے میں اگر ایسے ہوں کہ دوسرے علاقے میں کوئی ضرورت مند دیکھے تو کہہ دیں فلاں محلے میں جائیے نا، وہاں آپ کی مشکل حل ہوگی، کیونکہ وہاں بی بی کا نام لیا جاتا ہے. وہ جو یہ لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ماتم مجلس کرتے ہیں، وہاں اگر کوئی ضرورت مند جائے گا تو لوٹے گا نہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ کچھ اہل بیت کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار سکیں. سچ مچ ان کی زندگی ہمارے لیے آئینہ ہو. روزانہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہ کہاں پر ہم نے اپنے بٹن کو اونچا نیچا لگایا ہے، کہاں پر میرے بال بکھرے میں ہیں جو اس آئینے کے سامنے ہم کو آیا بالکل بالآیا معین بتایا جا رہا ہے کہ نہیں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. پہلے سب سے پہلے ہم خود اس کو عمل کریں اور پھر صحیح معنوں میں دوسروں کے لیے آئینہ بن جائیں. ہم سے اور آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، کسی بھی کے پاس وہ تعلیمات نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، کہ جس سے انسانیت سنور سکتی ہے، جس سے انسانیت اپنے مقصود تک پہنچ سکتی ہے، جس کے ذریعے سعادت ابدی حاصل ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کو کمال حقیقی مل سکتا ہے. اس لیے کہ انسان کے جسم کا ایک کمال ہے اور ایک اس کی روح کا کمال. یہ دونوں کمال صحیح معنوں میں تعلیمات محمد اور آل محمد. اور اس تعلیمات محمد اور آل محمد کے جو مرکزی پوائنٹ ہے، جو سینٹر پوائنٹ ہے، وہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على